الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الإخوة المشاركون في سلسلة المحاضرات التاسعة التابعة للمعهد الإسلامي العربي. وكما تعرفون جيدا أن موضوع محاضرة اليوم هو من القراءة إلى الكتابة. ما هي المراحل القرائية، ثم كيف ننتقل من القراءة إلى الكتابة، وما هي العناصر الكتابية، وكذلك ما هي العناصر القرائية. كل هذه الأسئلة سنجد أجوبتها إن شاء الله في محاضرة اليوم من محاضرة الأستاذ الشيخ خالد زيا الصديقي الندبي حفظه الله. ويتمتع ما شاء الله بخبرة طويلة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وألف كتابا رائعا فريدا ومنقطع النظير في هذا المجال باسم مما راقني. هذا الكتاب قد لا يزال يستفيد منه الطلاب الراغبون في اللغة العربية. فمن غير أدنى تأخير أوجه ندائي المتواضع إلى سعادة الضيف الشيخ خالد زيا الصديقي الندبي حفظه الله أن يتفضل ويلقي كلمته. جزاكم الله خيرا، فالكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم। आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इख़वती अल-अकारिम, ستكون محاضرتي اليوم مزيجة بين اللغة العربية والأردية إن شاء الله. إن اللغة العربية ليست لغة من اللغات فحسب كما تعرفون جيدا، بل هي لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهي وعاء الحضارة الإسلامية أيضا، وأداة التواصل العلمي والفكري كذلك. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه اللغة العربية بأن جعلها لغة آخر كتابه ولسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا فإن تعلم اللغة العربية ليس شرفا علميا وليس هواية أدبية فحسب، بل هو عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى إذا قصد به فهم الكتاب والسنة وخدمة الدين. ولكن الواقع الذي نعيشه اليوم أن كثيرا من طلاب العلوم الإسلامية والشرعية والأدبية يقضون سنوات طويلة في المدارس العربية دارسين النحو والصرف والبلاغة والأدب وكتب التفسير والحديث
كل هذه الكتب بالعربية، ولكن مع ذلك يعجز كثير منهم عن كتابة صفحة عربية سليمة. هذا هو الواقع الذي يجب علينا أن نعترف به. وهناك سؤال مهم: لماذا نقرأ كثيرا ولا نكتب جيدا؟ فالجواب أن القراءة وحدها لا تصنع كاتبا. أن القراءة وحدها لا تصنع كاتبا، كما أن معرفة قواعد السباحة مثلا لا يجعل الإنسان سباحا حتى إذا نزل إلى الماء. ولهذا قال العلماء والأدباء: إنما تصنع القراءة الواعية والمطالعة الدائمة الطالب كاتبا متمكنا. وكما يقولون: العلم صيد والكتابة قيد. فهذا عنوان الذي ألقيت تحته من القراءة إلى الكتابة. هذا عنوان مهم جدا، أي كيف ينتقل طالب علم من مجرد قارئ للنصوص إلى كاتب متمكن يصوغ أفكاره بلغة عربية فصيحة سليمة وبأسلوب جميل وعبارة مؤثرة. هذا هو مغزى العنوان وروحه. سنحاول في محاضرة إن شاء الله أن نرسم لكم الطريق العملي لتكوين الكاتب العربي، مستضيئين بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكذلك بتجارب العلماء والأدباء قديما وحديثا، مع بيان الوسائل العلمية التي يستطيع الطالب أن يبدأ بها. مشاهدي الكرام وإخوتي الأعزة، إن أول وحي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن أمرا بالصلاة، ولم يكن أمرا بالصيام ولا بالزكاة، وإنما كان أمرا بالقراءة. كما تعرفون قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تأمل أيها الإخوة، تأملوا كيف جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، في هذه الآيات الكريمة، بين القراءة والقلم معا في أول آيات الوحي. علم من ذلك أن القراءة هي وسيلة لاكتساب العلم، وأن القلم وسيلة لحفظه ونشره. ونحن نعرف أنه من قرأ ولم يكتب ضاع كثير من علمه، ومن كتب بلا مطالعة ولا قراءة جاءت كتاباته ضعيفة ركيكة خاوية من العمق. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم فقال:
نون والقلم وما يسطرون. هذا الموضوع الذي سنلقي حوله إن شاء الله هذه المحاضرة يستفيد ويستمد من تجارب العلماء الكبار. هناك سؤال مهم: كيف أبدأ بالكتابة؟ ولكنه قبل ذلك يجب علينا أن نسأل بأنفسنا كيف نقرأ، وكم نقرأ، وماذا نقرأ. فبدون القراءة والمطالعة لا تأتي مرحلة الكتابة. وكما تعرفون أن هناك 4 مراحل في تعلم لغة أجنبية مهما كانت. الأولى هي الاستماع، والثانية المحادثة والتكلم، والثالثة القراءة والمطالعة، والرابعة الكتابة. فالكتابة آخر مرحلة من مراحل تعلم لغة. فقبل مرحلة الكتابة يجب على الطالب أن يكثر من المطالعة والقراءة، وأن يجيد وأن يتقن المطالعة. وبعد مرحلة المطالعة والقراءة تأتي مرحلة الكتابة. وهناك سؤال مهم: ماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ ومتى نقرأ؟ هذه الأسئلة ضرورية لازمة. وكان السلف الصالح يدركون قيمة القراءة والكتابة إدراكا عظيما، فكانوا يقضون أعمارهم بين الكتب. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. هذه مقولته المشهورة، أي يبقى طالب العلم ملازما للعلم والقراءة حتى آخر لحظة من حياته. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، ما دام طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وعلم من ذلك أن القراءة ليست مرحلة تنتهي، وإنما هي حياة كاملة. وهذا الإمام النووي رحمه الله كان يقضي معظم أوقاته في المطالعة. وابن تيمية كانت الكتب أنيسه كما يقال. والإمام الذهبي ملأ حياته قراءة وتأليفا. والأديب العبقري الجاحظ كان يعرف بشدة ولعه بالكتب، حتى قيل إنه مات وقد أحاطت به كتبه. فلذلك لا ينبغي لطالب العربية خاصة أن يقتصر على قراءة الكتب الدراسية، بل يوسع دائرة قراءته ومطالعته ودراسته لتشمل القرآن الكريم وتفسيره بأنواعه وأشكاله، والحديث الشريف، وكتب السير والتراجم، والأدب العربي، والتاريخ، والمجلات العلمية، والمقالات الأدبية. لأن كثرة القراءة هي التي تكبن الذوق اللغوي وتمنح الكاتب ثروة من الألفاظ والأساليب والأفكار المتنوعة المختلفة.
فالكاتب لا يولد كاتبا، كما قال علي الطنطاوي رحمه الله: الكاتب لا يولد كاتبا، وإنما تصنعه القراءة الواعية والمطالعة الدائمة المستمرة حتى يصبح البيان سجية والتعبير طبيعته والقلم مطبعا لصاحبه. هذا ما قاله الشيخ علي الطنطاوي من كبار الأدباء العرب. فعلم من ذلك أن القراءة ليست مقدمة للكتابة فحسب، بل هي روحها وأصلها، وكلما اتسعت قراءة الإنسان الطالب زادت كتابته عمقا وتأثيرا وجمالا. هذا ما ألقيت أمامكم، هذا يتعلق بالمطالعة قبل مرحلة الكتابة. ولكن هناك سؤال: ماذا نقرأ؟ وما هي الكتب التي تنفعنا في هذا الصدد في مرحلة البدائية والوسطية والنهائية؟ وكان الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه الله كان يوصي طلابه بألا يقتصروا على كتب الدراسية، بل يجعلوا لأنفسهم برنامجا يوميا في قراءة الأدب والسيرة والتاريخ والمقالات العربية، لأن اللغة تكتسب بالمهارات، بالممارسة وكثرة المطالعة، لا بمجرد دراسة القواعد. فعلينا أولا أن نتخذ لنا كتبا من العربية ما تنفعنا في هذا المضمار والميدان. لا يوجد كاتب كبير في هذا العالم حينما لم يكن قارئا كبيرا. القراءة اليومية هي أساس التكوين العلمي، وتنبع المطالعة يوسع الأفق الأدبي ويغذي الفكر. تنبع المطالعة، المراجعة والتصحيح والإصلاح جزء من عملية الكتابة. فعلينا أن إذا أردنا أن نكون كاتبا بالعربية فلا نبدأ بالسؤال كيف أكتب، بل يجب علينا أن نبدأ بالسؤال ماذا نقرأ، وكيف نقرأ، وكم نقرأ. فإن جودة الكتابة كما يقال ليست إلا ثمرة لشجرة أصلها القراءة وساقها التفكير وثمرتها البيان الحسن. هذه جملة مؤثرة للغاية. جودة الكتابة ليست إلا ثمرة لشجرة أصلها القراءة وساقها التفكير وثمرتها البيان الحسن. فعلينا أن نكبر البرنامج العملي لنكون كاتبا عربيا. هذا السؤال، هذا العنوان من القراءة إلى الكتابة عنوان مهم، أي كيف ينتقل طالب العلم من مجرد قارئ إلى كاتب متمكن. فإن هذا الانتقال لا يحدث فجأة ولا يتحقق بكثرة الأمنيات، بل يحتاج إلى برنامج عملي واضح وصبر طويل ومداومة لا تنقطع. فالكتابة مهارة كما يقال، وكل مهارة تكتسب بالتدريب والتمرين كما قال العلماء والأدباء. نحن نقدم إليكم المراحل
المراحل للقراءة والكتابة في ضوء ما أفادنا الأدباء قديما وحديثا. فالمرحلة الأولى تصحيح النية. قبل أن يحمل الطالب القلم ينبغي أن يحمل في قلبه نية خالصة مخلصة صالحة، فيقصد بقلمه وكتابته خدمة الدين ونشر العلم والدعوة إلى الخير والدفاع عن الحق وما إلى ذلك. فالكتابة عبادة إذا صلحت النية، ولذلك كان السلف الصالح يخلصون لله في أقوالهم وكتابتهم. هذا هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي القراءة اليومية. القراءة اليومية لا يمكن أن يصبح الإنسان كاتبا السلام عليكم يا شيخ المبجل. إذا لم يكن له جزء ثابت من القراءة يوميا. كل يوم ما لا يقل عن 30 دقيقة على الأقل، وأن ينوع قراءته ودراسته بين القرآن الكريم وتفسيره والحديث الشريف والسيرة النبوية والأدب العربي والمقالات المعاصرة والمجلات العلمية الصادرة من أنحاء العالم وكتب الفكر والتاريخ. فالقراءة المتنوعة توسع المدارك وتنمي الذوق وتسري الرصيد اللغوي. المرحلة الثالثة تكوين الثروة اللغوية. هذه اللغة كما يقال لا تبنى بحفظ القواعد وحدها، بل تبنى هذه اللغة بالمفردات والتركيب. ولهذا ينبغي أن يجعل الطالب معه دفترا خاصا يكتب فيه الكلمات الجديدة ومعانيها وجمعها ومفردها وضدها واستعمالها في الجمل والتراكيب الجميلة التي يمر بها أثناء قراءته. وبعد أشهر قليلة إن شاء الله سيجد هذا الطالب أن لغته أصبحت أغنى وأقوى من ذي قبل. المرحلة الرابعة التلخيص. التلخيص لازم ضروري. قراءة فصل مثلا أو مقال يجب على الطالب أن يغلق الكتاب ثم يحاول أن يكتب أهم الأفكار في أسلوبه الخاص دون نقل الألفاظ نفسها. وهذه الطريقة تعلم الطالب والدارس حسن الفهم أولا، وترتيب الأفكار ثانيا، واختيار الألفاظ، ويجعل قلمه أقوى وأنشط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرحلة الخامسة الكتابة اليومية. لا بد من الكتابة كل يوم ولو نصف صفحة. فيمكن أن يكتب عن درس حضره، وكتاب مثلا قرأه، وموقف شاهده، وما إلى ذلك من المواضيع المهم. ومن المهم أن يداوم على الكتابة. الطالب يجب أن يداوم على الكتابة، فإن الانقطاع يضعف الملكة الكتابية. وهناك مرحلة المراجعة والإصلاح. هذه المرحلة من أهم المراحل. من أكبر أخطاء المبتدئين أنهم يظنون أن أول مسودة كتبها هي أفضل ما يمكن، والصواب
أن الكاتب الحقيقي يراجع ما كتب ويحذف الزائد ويصلح الخطأ ويبدل اللفظ الضعيف بلفظ أقوى وأنسب وأليق بالمقام. وكان كبار الأدباء يعيدون النظر في كتاباتهم مرات عديدة قبل نشرها. وهناك مرحلة السابعة، عرض الكتابة على الأستاذ. الطالب مهما بلغ من الذكاء والفطانة اللماعة، ولكنه مع ذلك يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى من يرشده، فليعرض مقالاته وكتاباته على الأستاذ وليقبل ملاحظاته بصدر رحب. فهذا إن شاء الله هو الطريق إلى الإتقان، فإن التصحيح هو الطريق إلى الإتقان. والمرحلة الأخيرة هو الاستمرارية وعدم اليأس. قد يشعر الطالب في البداية أن كتابته ضعيفة، وهذا أمر طبيعي، فكل كاتب كبير بدأ بمحاولات متواضعة ثم ارتقى شيئا فشيئا حتى بلغ القمة. فلا ينبغي لطالب أن يمنعه الخطأ من مواصلة الطريق والسفر إلى الدرب المستقيم. فهذا خلاصة ما كتبه الأدباء والعلماء في طالب عربي راغب متشوق إلى اللغة العربية خاصة. فهناك برنامج عملي لمدة سنة. مثلا إذا التزم الطالب بهذا البرنامج فسيلاحظ إن شاء الله تحضرا كبيرا في مستواه العقلي. الأول أن يقرأ كل يوم 10 صفحات على الأقل. كل يوم يجب على الطالب أن يقرأ 10 صفحات ويستخرج ما كتب مما قرأه 5 مفردات جديدة على الأقل. وكذلك يجب عليه أن يحفظ تركيبين عربيين، وكذلك يجب عليه أن يكتب 10 أسطر على الأقل. والثاني أن يلخص كل أسبوع، هذا ما قلته هو يوميا. أما والثاني المرحلة أن يلخص كل أسبوع مقالا ويكتب مقالا جديدا ويعرضه على الأستاذ. والثالث أن يقرأ كل شهر كتابا عربيا على الأقل، كتابا واحدا عربيا كل شهر. يجب على الطالب أن يقرأ ويكتب بحثا صغيرا ويراجع جميع الأخطاء السابقة. وبعد سنة سيكتسب إن شاء الله هذا الطالب بإذن الله ثروة لغوية واسعة وسلامة في الأسلوب وقدرة على التعبير ومهارة في المقالة والخطابة والصحافة أيضا، وثقة في الكتابة بالعربية إن شاء الله. فأخيرا إن الطريق إلى الكتابة ليس طريقا قصيرا، ولكنه طريق واضح. يبدأ بالكتاب، ثم بصفحة، ثم بفكرة، ثم بفقرة، ثم مقالة، حتى يصبح القلم صديقا لصاحبه. وصدق الشيخ علي الطنطاوي حينما قال: الكاتب لا يولد كاتبا، وإنما تصنعه القراءة وتثقله الكتابة ويكمله الصبر. هذه الجمل الثلاثة لا يجب على الطالب أن يهتم بها
وأن يتمسك بها. الكاتب لا يولد كاتبا وإنما تصنعه القراءة وتصقله الكتابة ويكمله الصبر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے ساتھیوں، کچھ باتیں آپ سے عربی زبان میں عرض کی گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ کافی ہیں. البتہ 2-3 باتیں اردو زبان میں کہنا اس لیے ضروری سمجھی گئی کہ تاکہ بات کچھ واضح ہو جائے. تو پہلا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ پڑھائی کا، مطالعے کا ہوتا ہے. اگر آپ اچھے کاتب بننا چاہتے ہیں، خوب اچھا مضمون نگار، اچھا انشاء پرداز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان پہلے اس کا مطالعہ وسیع ہو. مطالعے کی وسعت کی بنیاد پر ہی انسان اپنے مافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوگا اور اگر ہمارے پاس ایک جملے کا متبادل اور مترادف کی تعبیرات نہیں ہوں گی تو پھر ہم اپنے مافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا کرنے پہ قادر نہیں ہو سکیں گے. یہ جو کتابوں کی لسٹ آتی ہے وہ کون سی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے اور کون سی کتابیں ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی عربی اور ادبی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، ماہرین نے لکھا ہے کہ ان کو زور سے پڑھنا چاہیے. اتنا زور سے انسان پڑھے کہ ان کے کانوں تک آواز جائے، تاکہ اگر کوئی غلطی ان سے ہو اور ان کا کوئی رفیق یا کوئی ساتھی ان کے پاس بیٹھا ہو تو ان کی اصلاح کر سکے. یوں بھی جب کوئی بات آپ زور سے بولتے ہیں اور کانوں تک وہ چیز جاتی ہے، وہ بات، وہ کتاب یا وہ مطالعہ، تو پھر وہ حافظہ اس کو کیچ کر لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی ادبی کتاب پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں زور سے اس کی قرأت کرنی ہے. اور اس کے بعد مطالعہ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ڈائری ہونی چاہیے. جب بھی کوئی اچھی بات، اچھا پیراگراف، اچھا جملہ آپ کو نظر آئے، آپ اسے نوٹ کر لیں. یہ کتابت میں، یہ تحریر میں آپ کو بہت معاون ثابت ہوگی. انشاءاللہ یہ چیز ثابت ہوگی. بسا اوقات ایک تعبیر کو ادا کرنے کے لیے مختلف ادبا نے مختلف تعبیریں استعمال کی ہیں. اگر آپ نے اسی مفہوم کی مماثل تعبیروں کو جمع کر لیا تو ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سی تعبیرات ہو جائیں گی. اس طرح آپ کے اندر جو اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت ہوگی یہ بہت بڑھ جائے گی. دور حاضر کے ادبا میں ہمیں یہ چیز بہت زیادہ شدت سے یہ چیز محسوس ہوئی. مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی قدرت عطا فرمائی تھی الفاظ کے ذخیرے پر. مافی ضمیر کو ادا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی. ایک بات کو مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈھالتے تھے کہ ایک اچھا ذوق رکھنے والا، ایک باذوق انسان اشش کر اٹھتا تھا. آپ ان کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو پڑھیں. ان کے خاص طور پر ادعی کا وہ اشراقہ جو لکھا کرتے تھے وہ طلبہ کے لیے انتہائی مفید ہے. روزمرہ کی تعبیرات کے لیے اشراقہ ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے روزمرہ کی تعبیر کے لیے آپ کو رائت کا آخری صفحہ جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے. ابتدائی سطح کے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو بالکل مبتدی ہوتے ہیں، ان کے لیے علماء نے جو کتابیں تجویز کی ہیں ادبا نے، وہ ایک تو شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے قصص النبیین کا، وہ بہت اہم ہے. اسی طریقے سے جو ان کا سلسلہ ہے القراءۃ الراشدہ، مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا القراءۃ الواضحہ، اور مصری ادبا کی کتاب القراءۃ الرشیدہ، یہ بہت ہی اہم سلسلے ہیں. اگر ہم ان کو زبان اور زبان شناسی کے لیے ہم پڑھیں تب. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کی تدریس کا طریقہ بھی بہت ہی فرسودہ ہو چکا ہے اور بہت ہی نافع نہیں ہے. صرف الفاظ کو لکھا دیا جاتا ہے، اس کے معنی رٹوا دیے جاتے ہیں اور ترجمہ کروا دیے جاتے ہیں. اس سے ذوق بیدار نہیں ہوتا. اچھا کاتب آپ جب ہوں گے جب آپ کے اندر ذوق بیدار ہو، اور ذوق کی بیداری کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھیں اس کتاب سے آپ شہد کی مکھی کی طرح ایک میٹھے میٹھے عرق کو کشید کریں
اور اس کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کریں. اگر کوئی تعبیر کتاب قصص النبیین میں یا القراءۃ الواضحہ میں یا القراءۃ الراشدہ میں آئی ہے تو وہ صرف قصص النبیین کے لیے نہیں آئی ہے، وہ ہماری جملوں میں بھی ہونا چاہیے، ہماری تحریروں میں، ہمارے مقالات میں، ہماری گفتگو کا وہ حصہ بننا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بہت غور سے پڑھیں اور اس کو نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد اپنی تحریر کا حصہ بنا لیں. اور یاد رکھیے کہ یہ چوری نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ جتنے بڑے ادبا گزرے ہیں سبوں نے شروع میں ایسے ہی کیا کہ وہ کسی کو پہلے آپ کو سبق پڑھا، اس کی تلخیص کی یا ان کو اپنے فکرے میں ڈالا، تو پھر کچھ باتیں جو مصنف کی تھی وہ بھی ان کے جملوں کا حصہ بنتی گئی. اس طرح وہ مضبوط کاتب بن گئے اور اچھے صاحب طرز اسلوب ان کا ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی ادبی کتاب پڑھیں یا پڑھائیں تو صرف کتاب کا لفظی ترجمہ نہ کریں، بلکہ اس کتاب کو سے ہم کچھ تعبیرات نکال کر بچوں کو دیں، طلبا کو دیں کہ اس کے اندر یہ باتیں ہیں، نوٹ کرنے کی ہیں. اگر آپ کوئی اچھی تعبیر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ نے مطالعے کے دوران آپ کو ایک تعبیر نظر آئی علی احر من الجمر، مثلا یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے جب آپ کسی چیز کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صرف ان کا لفظی ترجمہ نہ کر دیں یا اس کا مفہوم بتا کر نہ گزر جائیں، بلکہ 2-3 مشق ان کو کروا دیں. مشق کے لیے انشائی کو ضروری نہیں ہے، ادب کا گھنٹہ بھی ضروری ہے. اگر آپ ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کچھ تعبیرات آپ لیں اور ان کو 3-4 طریقوں سے ڈھالیں، جملہ فعلیہ کی شکل میں، اسمیہ کی شکل میں، ماضی کی شکل میں، اس میں فاعل کی شکل میں اس کو ڈھالیں. تعبیر پڑھ لی مثال کے طور پر اخذ بعین الاعتبار، یعنی کسی چیز کو اہمیت دینے کے مفہوم میں وقت کی نظروں سے دیکھنے کے لیے تعبیر استعمال کی جاتی ہے. اب ہم یہ صرف اس کو کتابوں میں پڑھ لیا، اس کو اپنے جملوں میں استعمال نہیں کیا تو پھر وہ تعبیر ہماری نہیں ہوئی، زبان پر ہماری گرفت مضبوط نہیں ہوئی. تو زبان پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے قرات بہت گہرائی کے ساتھ کرنی ہوئی. اب جو چیزیں پڑھیں ان کو انتہائی گہرائی کے ساتھ پڑھیں. ایک یہ سلسلہ پڑھیں. دوسرا جو بچے جو طلبہ مبتدی ہیں ان کے لیے، بلکہ جو عربی کا شوق رکھتے ہیں، منتہی بھی ہیں، ان کے لیے کامل کیلانی کا جو سیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر اور بہت زیادہ مفید ہے. وہ اس کی افادیت اس حیثیت سے بھی ہے، ایک تو وہ صاحب طرز اسلوب کے مالک تھے، اور نمبر 2 یہ کہ اس میں روزمرہ کی جو تعبیرات ہیں وہ بہت آسانی سے مل جاتی ہیں. روزمرہ کی تعبیرات اس میں بکثرت ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں. اسی طریقے سے عطیہ الابرشی کی جو وہ کتاب ہے، سلسلہ ہے، ان کو پڑھیں. صور من حیات الصحابہ، صور من حیات التابعین، یہ رافت پاشا صاحب کی جو کتاب ہے انتہائی عشق صحابہ میں ڈوب کر لکھی گئی ہے، اور کیا خوب اسلوب ہے اس کا. اس اسلوب کو نقل کرنے کی کوشش کریں. آپ النظرات پڑھیں، العبرات پڑھیں، اور ان سے تعبیرات انشائی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. النظرات یا العبرات، واضح رہے کہ بہت سے مصنفین آپ کو ادبا میں ایسے ملیں گے جو سلیم الفکر نہیں تھے، جن کے افکار اور عقائد اور نظریات سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن زبان سیکھنے والوں کے لیے نظریات معمولی چیز رکھتی ہیں. اصل جو چیز ہے ان کا قلم ہے، ان کا ذوق ہے. انہوں نے اپنے نظریے کو، اپنے افکار کو کس اسلوب میں ڈھال کر پیش کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے. اس لیے النظرات پڑھیں تو، العبرات پڑھیں تو، یا طہ حسین کی کتابیں پڑھیں، الایام وغیرہ، یہ سب کے اندر آپ کو جو چیز سیکھنے کی ہے کہ وہ بیان پر غیر معمولی قدرت ہے. روزمرہ کی تعبیرات پہ غیر معمولی قدرت ہے. اب صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتے ہیں ان کو کس انداز میں بیان کرنا ہے، ان ادبا نے اپنی تحریروں میں ان کو برت کر دکھایا ہے. احمد امین کی حیاتی ہے، اسی طریقے سے فیض الخاطر ہے ان کی، اور علی الطنطاوی کے صور و خواطر ہے، رجال من التاریخ ہے، قصص من التاریخ ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے ادبی ذوق کو غذا فراہم کرتی ہیں اور ہمارے اندر لکھنے کی صلاحیت اور ملکہ کتابیہ کو بڑھاتی ہے. ہمیں ایسی کتابوں کا مطالعہ بہت چسکے سے اور چاو سے کرنا چاہیے، انتہائی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہمارے ساتھ ایک پینسل، ایک قلم اور ایک ڈائری ہونی چاہیے. جب بھی ہمیں کوئی چیز مفید نظر آئے ہم اسے نوٹ کر لیں. اسی طریقے سے خطوط جو لکھے گئے ہیں عربی زبان میں، اب تو دور نہیں رہا، ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ
انشائی صلاحیت کو اور کتابت کی صلاحیت کو فروغ دینے میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، خطوط نویسی کا۔ اور ہر دور کے ادبا نے اس کو اپنا بہت مؤثر ہتھیار مانا اور ان کو استعمال کیا ہے۔ دور حاضر کے بڑے بڑے اہم ادبا کے خطوط کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل من الاعلام کے نام سے جمع کر دیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ادبا نے کس طریقے سے حضرت مولانا کی تحریروں کو سراہا، اور اسی طریقے سے ادبا نے جو عربی زبان میں خطوط نویسی کی ان کے کیا نمونے ہیں۔ تو اس سے بھی انسان اپنے افکار کو آسان اسلوب میں اور اپنے بے تکلفی کے ساتھ کوئی بات کہنا ہو تو ان کو سیکھنے کے لیے خطوط نویسی بہت اہم چیز ہے، اور ان خطوط نویسی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جن ادبا کو آپ کو پڑھنا ہے ان میں دور حاضر کے ادبا میں لے لیں جو ابھی قریب دور گزرے ہیں، تو جن کو معاصر حدیث کے ادبا کہہ سکتے ہیں، اس میں عرب ادبا میں آپ پڑھیں شیخ علی طنطاوی کو پڑھیں، احمد امین کو پڑھیں، عقاد کو پڑھیں، مصطفیٰ صادق رافعی کو پڑھیں اگر آپ کا ذوق اچھا ہے۔ ان کی کتابیں چونکہ تھوڑا سا عقلی ہوتی ہیں اور علمی ہوتی ہیں تو ان کو اس میں تفکیر کی صلاحیت کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں، ورنہ ان کا جو ادبی ذوق ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کتابت میں بھرتی کے الفاظ نہیں ہوا کرتے، جیسے ہمارے ہندوستان کے بہت سے اردو ادبا ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں الفاظ ناپ تول کر استعمال ہوتے تھے، چھلکے نہیں ہوا کرتے تھے، زوائد نہیں، بالکل مغزی مغز ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر علامہ سید سلیمان ندوی کی تحریر کتابوں کو لے لیں اور علامہ شبلی کی تحریر کو دیکھ لیں، تو اس دور کے جو اردو کے ادبا ہیں بڑے بڑے، ان کے یہاں آپ کو ایک لفظ کو ہٹا دیں گے تو معنی ختم ہو جائے گا، جتنے معانی اتنے ہی الفاظ۔ تو یہ علمی اسلوب ہوتا ہے، علمی اسلوب کے اندر معنی پر توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے، اور اس کے جو ظاہری اثرات ہیں یا مظاہر ہیں، یعنی جسے ہم اسلوب کہتے ہیں، ان پر توجہ ذرا کم رکھتے ہیں وہ۔ لیکن جو لوگ الفاظ سے کھیلتے ہیں، تعبیرات کے جن کے پاس ذخیرہ ہے، ان کو دیکھنے کے لیے آپ مذکرات کو پڑھیں، مذکرات پڑھیں، ذکریات پڑھیں شیخ طنطاوی کی، مذکراتی پڑھیں شیخ سلمان حسینی کی۔ تو یہ سب وہ کتابیں ہیں جس کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ کا ذوق، علمی ذوق بیدار ہوگا اور لکھنے کی صلاحیت بھرپور ہوگی۔ ایک تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ذوق اس لحاظ سے بیدار ہوگا تو اس میں لکھنے کی اور انشاء کی قوت انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ سید قطب شہید کی کتابوں میں خاص طور پر 2 کتاب معالم فی الطریق اور التصویر الفنی، یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کی منظر کشی کرنی ہو تو اس کا کیا اسلوب ہونا چاہیے۔ نجیب محفوظ کی جو آپ کی ناولیں ہیں، نجیب کیلانی کی ناولیں ہیں، ان ناولوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ادبا کی تحریروں کو پڑھتے وقت آپ ان کے افکار و نظریات کو نہ ڈھونڈیں، وہاں افکار و نظریات کو ڈھونڈیں گے تو آپ اچھے ادیب نہیں بن سکتے۔ اچھے ادیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو باذوق ادیب ہوں، جو لوگ باذوق ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی چیزوں سے اچھی چیزوں کو کشید کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ان کے اسلوب ہیں ان کو اپنائیں، ان کے افکار کو ان کے حوالے کر دیں۔ اسی طریقے سے حسن زیات کی کتابیں اور ان کے رسائل، خاص طور پر جو ان کا رسالہ نکلتا تھا، پرچہ وہ رسالہ، بہت قیمتی مضامین پر، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ پرانے ادبا میں یا پرانے علماء میں آپ ابن قیم کو پڑھیے، الجاحظ کو پڑھیے، ان کی البیان والتبیین، اور اسی طریقے سے کتاب الحیوان، کتاب البخلا، اور اصفہانی کی الاغانی، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارے اندر کی صلاحیتیں بیدار ہوں گی، جو پختہ صلاحیتیں۔ اور دوستوں پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ ادبی کتابوں کو آپ زور سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اہم چیزیں نوٹ کرتے ہوئے جائیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی نوٹ کریں، بار بار لغت نہ دیکھیں۔ یہ ماہرین نے لکھا ہے کہ ادب ذوق کو بیدار کرنے میں لغت جو قوامیس ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لغات کا سہارا کم سے کم لیں، اور جہاں ضرورت ہو وہی لیں، اس لیے کہ لغات کا سہارا لینے سے پھر انسان کیا ہوتا ہے، وہ تمیز نہیں کر پاتا، خاص طور پر جو بچے ابتدا میں ہوتے ہیں، کہ ہمیں یہاں پر اس سیاق میں کون سے الفاظ لینے، اور جو الفاظ نہیں لینے تھے، جو تعبیرات نہیں لینے تھی،
وہ الفاظ تعبیرات وہ لے لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ کھپے گا نہیں. تو ترجمہ کرتے وقت یا آپ مطالعے کے بعد لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بار بار آپ قوامیس نہ دیکھیں، بلکہ اپنے مطالعے پر بھروسہ کریں اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ادبی ذوق کو بیدار کرنے کے لیے اور اچھے مطالعہ اور اچھے کاتب بننے کے لیے ہمیں جو دور حاضر کے اندر اچھے مجلات ہیں، علمی مجلات، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، جو عالم عرب سے نکلتے ہیں، اپنے انڈیا سے، پاکستان سے، جہاں سے بھی نکلتے ہوں ان کو بھی پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ پہنچے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری گفتگو تقریباً لمبی ہو رہی ہے اور یہ جو موضوع تھا اس موضوع کا بھی کچھ حق ادا ہو گیا. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بقیہ اگر انشاءاللہ ابھی موقع رہا تو پھر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو عربی زبان کے اس قیمتی مجلس کا حصہ بننے پر بہت مبارکباد اللہ کی طرف، ہماری طرف مبارکباد ہو اور آپ کے اس وقت کو قبول فرمائیں. اور معہد کی طرف سے جو کوششیں ہوتی ہیں اور ان کے جو ذمہ داران ہیں یا ان کے جو معاورین ہیں اور جو اس سیشن کو چلاتے ہیں، برادر عزیز مولانا اسد رضی قاسمی صاحب، جو ماشاءاللہ بہت اچھے ادیب اور قلمکار ہیں، میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے مولانا حماد کریمی صاحب کو، مولانا شفیع عالم صاحب کو، اور آپ تمام حضرات کو کہ آپ لوگوں نے میری سما خراشی کو برداشت کیا اور بہت دیر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو عربی زبان کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا وشكرا كثيرا على هذا التقديم وعلى هذا الإلقاء وعلى هذه المحاضرة. قد فتحت هذه المحاضرة آفاقا جديدة لنا وللطلاب الراغبين في اللغة العربية. بارك الله فيكم ونفعنا بعلومكم. إن شاء الله ستستمر هذه السلسلة، سلسلة الاستفادة من حضرتك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإلى اللقاء.